اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز کل جمعہ کا دن تھا اور جمعہ کا دن کل گزر گیا اور جمعہ کے دن سپریم کورٹ کی طرف سے ان کیمرہ جو چیمبر کے اندر جو انہوں نے سماعت کی اس کے اندر انہوں نے بڑے ٹائٹ قسم کے فیصلے دے دیے۔ پھر میں یہاں پہ ایک بات کہوں گا کہ سپریم کورٹ کے اندر اتنی نوبت آئی کیسے، اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ وہ جماعتیں، وہ لوگ، وہ سیاستدان جو پاکستان کے اندر یعنی کہ مولانا فضل الرحمان کی سب سے پہلے میں بات کروں گا، جو جس کو میں دین فروش مولوی کہتا ہوں، وہ دین فروش کیا، وہ تو میرا خیال ہے کہ اب تو اس سے بھی گیا گزرا ایمان فروش بھی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ سب کچھ ہے۔ مسلمان نہ ہونے کا دعویٰ ہم نہیں کر سکتے، لیکن وہ بس اتنا ہی مسلمان ہے کہ بس صرف نام کا مسلمان ہے مولوی فضل الرحمان، ادروائز اس کے اندر مسلمانوں والی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان سے لے کے ایک ادنا سا چپراسی جس کا نام آپ سمجھ لیں جاوید لطیف، یہ تک کہتے تھے الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ، اور اب وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ بھاگنے کے بعد جناب یوسف رضا گیلانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے، نوید قمر صاحب، قمر زمان قاہرہ صاحب، اور وہ شاہزین بگٹی کے صاحب، تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی۔ میرا کل کا ویلاگ سن لیجئے گا، میں نے اس کے اندر اسی بارے میں ذکر کیا۔ اور دوسری طرف جو تھے ٹی وی اینکر کے ساتھ، ایک خاتون کے ساتھ مشاہد حسین صاحب آ کے بیٹھ گئے جو نون لیگ کے ہیں، اور وہ ایک بتا رہے ہیں کہ جناب یہ سیاستدان بہت وہاں تک آ گئے، اس طرح نہیں آنا چاہیے۔ اور بھائی یہ کون لے کر آیا؟ سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ کون لے کر آیا؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری ہجڑا جو ہے، اس نے کیا یہ نہیں کہا تھا کہ ویلکم ٹو قرآن پاکستان؟ کیا اس شخص نے عمران خان کو سلیکٹڈ کا لفظ نہیں استعمال کیا تھا؟ آج جو خود سلیکٹڈ ہوا ہے وہ بیٹا، یعنی کہ دیکھیں چاند کی طرف تھوک پھینکو تو چاند پر نہیں جاتا، اپنے منہ پر آ کے گرتا ہے، اور وہ ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، رانا ثناء اللہ، مریم نواز، مریم اورنگزیب، جتنے بھی نام لے لیں اس امپورٹڈ حکومت میں، جتنے بھی نام لے لیں، ان لوگوں کی وہی مثال ہے کہ ان کے منہ پہ تھوک آ کے گرا ہوا اور یہ اپنے کی تھوک کو چاٹ بھی رہے ہیں۔ تو بات یہ کی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بہرحال، اچھا میں آپ کو آئین کی اتنی وہ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ یہ کسی وکیل سے پوچھ لیجئے گا، لیکن ایسے یہ وکیل بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وکیل وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اور ایک کہتا ہے کہ صحیح ہو رہا ہے، لیکن یہ سیدھا سیدھا آپ کانسٹیٹیوشن کے اوپر جائیں اور کانسٹیٹیوشن کا ترجمہ کسی بی اے پاس لڑکے سے کروا لیں کہ جس کو سیاست کا پتہ نہ ہو لیکن وہ انگلش کی ٹرانسلیشن اچھی طریقے سے کرتا ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کسی بھی ادارے کو ڈائریکٹ حکم دے سکتی ہے کہ تم وہ یہ کام کرو، اور اگر وہ نہ کرے تو وہ توہین عدالت کے اندر آتا ہے۔ اور اگر فرض کریں کہ سپریم کورٹ ان کو غلط حکم بھی دے رہی ہے تو پہلے وہ حکم کی بجا آوری کریں گے، اور اس کے بعد وہ اس کے اوپر جناب کوئی درخواست دیں گے یا شکایت کریں گے کہ سپریم کورٹ ہم سے یہ غلط کام کرا رہی ہے، لیکن فرسٹ اوبے دا آرڈر آف سپریم کورٹ، یہ میں کانسٹیٹیوشن آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور پاکستان کے اندر اگر کانسٹیٹیوشن کی جو سب سے زبردست قسم کی تعریف کرتا تھا تو وہ ایک ہی شخص تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر شیر افغن نیازی مرحوم صاحب۔ باقی یہ جو دوسرے تیسرے یہ جو بنے ہوئے بیٹھے ہیں گے، جو ٹی وی کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے ہیں گے، یہ ان کو میں کانسٹیٹیوشن کی تشریح والا اس لیے نہیں کہتا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں گے کہ جو پیسے کے اوپر بکتے ہیں۔ اگر آج پیسہ ادھر سے زیادہ آ جائے تو یہ کہیں گے کہ نون لیگ والے صحیح ہیں، اور اگر دوسری طرف سے کہیں پیسہ ویسا آ جائے تو کہیں گے کہ نہیں یہ لوگ صحیح ہیں۔ بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو بات ہو گئی اور یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن میں آپ کو ایک بہت باریک قسم کی واردات ان لوگوں کی بتانے لگا ہوں۔ دراصل شہباز شریف بیسیکلی ڈرپوک شخص ہے، یہ ایسا ڈرپوک شخص ہے کہ یہ پٹاخہ پھوٹنے سے بھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ قومی اسمبلی کے اندر بھی کہہ گیا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانیوں کو ختم کر دے، یعنی کہ وہ الٹا بول جاتا ہے۔ اور اس ٹائم جو ہے جو نواز شریف کی کوشش ہے اور مریم نواز کی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف تو کسی حال میں بحال ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو امپاسبل ہے، اگر ہوئے گا تو ہم بھی دیکھ لیں گے، ہم بھی عدالتوں کا رخ کریں گے اور ہم بھی عدالتوں کے اندر جائیں گے، اور ہم بھی
یہ پاکستان آئے تو پہلے تو عمران خان نے کہا تھا کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ دیکھتے ہیں. اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ صرف آ کر دکھائے, انشاءاللہ استقبال عوام کرے گی اور بڑے زبردست طریقے سے کرے گی, اور جوتوں اور ٹماٹروں اور انڈوں کے ساتھ کرے گی اس کا. تو اب ان کی پالیسی کیا ہے کہ یار یہ تو شہباز شریف تو پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول ہو جاتا ہے. وہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ ڈگی میں جا کے مل لیتا ہے بیٹھ کے, جوتے پالش کرتا ہے گا, بوٹ چاٹ لیتا ہے, جرابے سونگ لیتا ہے, انڈر ویئر چاٹ لیتا ہے, کپڑے اتار لیتا ہے, سب کچھ کر لیتا ہے. تو اس لیے یہ قابل قبول ہے. تو مریم یہ اب سوچ رہی ہے کہ اگر سینٹر کے اندر یعنی کہ وفاق کے اندر پکا قومی اسمبلی کی نشست کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے کامیاب ہو کے الیکٹڈ یا سلیکٹڈ ہو کے شہباز شریف بیٹھ گیا تو میری تو دال گلے گی نہیں. اور پنجاب پہلے ہی حمزہ شہباز یعنی کہ حمزہ شہباز اس کا وزیر اعلیٰ تو رہ لیا نا, 2 مہینے 1.5 مہینے یا 1 مہینے جو بھی رہ لیا. اب مریم اور یہ جو ہے شہباز شریف ان کی آپس کے اندر چپلش ہے, اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ جناب کسی طریقے سے شہباز شریف کو بھی تاحیات نااہل قرار دے دیا جائے, اور جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں تو ادروائز شہباز شریف کی کام پہ ٹانگی ہوئی ہیں گی, اور وہ تو اس نے درپردہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اپنے اٹارنی جنرل کے تھرو ایک میسج بھیجا ہے, اور یہ اٹارنی جنرل جو ہے یہ حمزہ شہباز کا بڑا قریبی دوست ہے کہ جناب آپ جو ہیں وہ اس طریقے سے کر لیں, بس مجھے مت چھیڑیں اور مجھے جو ہے توہین عدالت کے اندر نہ لے کے آئیں, اور مجھے جو ہے وہ اس میں نہ کریں, اور آپ نے اگر ان لوگوں کو توہین عدالت میں لانا ہے اور ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو بے شک کر دیں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو مریم نواز صاحبہ جو بھاگی ہیں اس ٹائم سعودی عرب, یہ وہ جھوٹی ترین پاکستان کی عورت ہے جس کی شکل دیکھتے ہی بندے کو کرائیت ہوتی ہے کہ ایک طرف ٹی وی کے اوپر منصور علی خان کے پروگرام میں کہتی ہے کہ میرے پاس کوئی بی ایم ڈبلیو ہے ہی نہیں, میں نے آج تک بی ایم ڈبلیو میں بیٹھی ہی نہیں ہے, اور دوسری طرف وہی منصور علی خان ٹی وی کے اوپر لائیو دکھا رہا ہے کہ یہ بی ایم ڈبلیو گاڑی کے اندر نیب کے دفتر پہ جو حملہ کرنے پہنچی تھی اس میں بھی بی ایم ڈبلیو کے, اور یہ استعمال ہی بی ایم ڈبلیو وہ جی پر کرتی ہے. لیکن ایک اتنی جھوٹی عورت اور اتنی مقدرسل, ان کا باپ جھوٹا, ان کا دادا جھوٹا, ان کی دادی جھوٹی, یعنی کہ دادی سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک دن کسی صوبائی اسمبلی کا اجلاس میں وہ شریک نہیں ہوئی, لیکن خواتین کی مخصوص نشست کے اوپر وہ مستقل پنجاب اسمبلی کی رکن تھی اور تنخواہ لیتی رہی ہے. تو یہ جھوٹوں کا خاندان ہے, اور عوام جو ہے یعنی کہ جو پٹواری عرف عام میں ان کو کہتے ہیں کہ وہ پٹواری ان کے پیچھے رال ٹپکاتے ہوئے دم ہلاتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں. اور اس کے اندر ہمارے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں, وہ بھی رال ٹپکاتے ہوئے اور دم ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے پھر رہے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں کہ عوام کیا مطالبہ کر رہی ہے. میں سوشل میڈیا کو دیکھتا ہوں, میں سوشل میڈیا کے اوپر ہوں, میں فیس بک کے اوپر میرے بہت زیادہ فالورز ہیں. اب جو پاکستان کے عوام وہ مطالبہ کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ متنازع ہو گیا ہے, اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. اور میں یہی بات آج سے 2 سال پہلے کہتا رہا ہوں. تو بے شک میں اکثر یہ کہتا ہوں, امام خمینی کا ایک لفظ ہے کہ امام خمینی کو جب نکالا جا رہا تھا ایران سے تو ان کو کہا تھا کہ آپ کی قوم کدھر ہے, تو کہا انہوں نے کہ میری قوم ابھی ہگوروں میں سو رہی ہے. تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ میرے فالورز بھی ابھی بہت چھوٹے ہیں, کیونکہ میں جو باتیں کرتا ہوں, بے شک میرے یوٹیوب کے اوپر فالورز کم ہوں, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں میرا آفس ہے ادھر بچے مجھے آ کے سنتے ہیں, مجھ سے پوچھتے ہیں, مجھ سے سوالات کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آنے والا دور یہ لوگ جو ہوں گے وہ کریم ہے گی پاکستان کی, جنہوں نے پاکستان کو چلانا ہے, اور وہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اور میں جو باتیں کرتا ہوں, میں نے کتنے عرصے پہلے کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بلیک شیپ ہے گا اس عدالتی نظام کے اندر. یہ آج سے 3 سال پہلے میں نے کہا تھا, جب اس کی وہ بیوی جو تھی وہ کھوٹی ٹینکتی ہوئی جناب وہ سرینا عیسیٰ آ گئی تھی کہ جناب میرے اثاثے ہیں, تو یعنی کہ اس نے کہہ دیا جی میرے بیوی بچوں کے اثاثوں کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. یعنی تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس کی کسی کی بھی بیوی جا کے کہیں پہ بھی جا کے کوئی کام کرائی ہے اور وہ کہہ جی میں تو اپنی بیوی کا ذمہ دار ہی نہیں ہوں. تو بہرحال بہت برا ہونے والا ہے. اور جہاں تک مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی تھوڑی بہت سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, اور اگر نہ آئے تو میں کہتا ہوں کہ نہیں آتی تو نہ آئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اب اقتدار کا سورج آپ کا بھی غروب ہو چکا ہے. ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.